حي على الفلاح. واقعہ بڑا تفصیلی ہے اور بڑا درد اندوہ. میں نے بات کہی تھی، پچھلے موقع سے بھی کہی، اور اس بات سے واقعہ جڑا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے یوں کہ ہم یتیموں سے اور بیواؤں سے فیس ٹو فیس مل کر ان کی امداد کریں. تو اس کا کچھ توسل الگ جاتا ہے اور اس کی کچھ کیفیت الگ ہی جاتی ہے. بڑی عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ میں آپ کو یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں. بڑا عجیب ہے، پوری تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، بس چند اس کی کڑیاں آپ کو سنائے دیتا ہوں. ایک شخص جس کا کبھی کوئی ارادہ نہ ہوا، کبھی کوئی امداد کرنے کا اور نہ ہی کبھی کچھ پیش آنے کا، لیکن اس کے ایک ساتھی نے، اس کے ایک دوست نے رہنمائی کی کہ چلو کبھی کسی یتیم سے مل کر اور اس کو کچھ پہنا کر اور اس کو کچھ گفٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی فیل نہیں کیا، نہ میں ایسے طور پر کبھی پیش آیا. کبھی صدقات خیرات کا معاملہ آیا تو جو بھی بن پڑا میں نے کر دیا، زکوٰۃ کا معاملہ آیا میں نے کر دیا. لیکن آج دوست کی یہ بات جو وہ کہہ رہا تھا کہ آج چلو اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور پھر اس کو فیس ٹو فیس ہم اس کو کچھ گفٹ کریں گے. تو اس شخص کا خود بیان ہے کہ میں ایک جگہ پر پہنچتا ہوں جہاں پر چند یتیموں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور اس انتظار میں تھی شاید کہ کوئی آئے گا اور ہماری بھی عید کا سامان، ہماری بھی راحت کا کچھ سامان ہمارے لیے لے کے آئے گا. تو یہ اپنے ساتھی کے ساتھ پہنچے تو ان کے ساتھی نے ان کو آگے کیا کہ اس کیفیت میں جو تمہارے ساتھ ہو یا پیدا ہو، میں ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں دوسری طرف ہوں. آپ جائیے اپنے ہاتھ سے اس یتیم بچے کو اپنا گفٹ دے کر آئیے. خیر انہوں نے چند بچوں کو گفٹ دیا اور ان کی حیثیت کے مطابق ساری چیزیں پیش کی. ہونے کے بعد یہ واپس ہو رہے تھے تو ایک معصوم سی ننھی جان نے ان کو طلب کیا کہ ارے حضرت ذرا سے تھوڑا سا اور وقت دے دیجئے، تھوڑا سا ہم کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مڑے کہ آخر کون سا معصوم اس نے مجھے طلب کیا. تھوڑا سا تیزی میں آئے اور آ کر پھر سے روبرو ہوئے اور اس بچے نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں. بچے کا اشارہ ہوا کہ آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور نظروں سے نظریں ملائیں، فیس سے فیس ملایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے چند آنسو گر رہے تھے. ان کے اندر بھی جو کیفیت کبھی کسی کو دینے کی پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر بچہ اس طرح آنکھیں ملا کر فیس کو دیکھ کر رو کیوں رہا ہے. فوراً سوال کیا بیٹا آخر کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں رو پڑے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھنے آئے، ہماری امداد کو سوچنے کے لیے آئے، اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ طلب کیا کہ میں آپ کو ذرا صحیح سے دیکھوں. کہا بیٹا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے صحیح سے دیکھ کر اللہ سے فریاد کی ہے. میں نے آپ کو صحیح سے دیکھ کر آپ کے فیس کو پہچان کر اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں رکھے. اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اور میں اس بات کو اپنی ننھی زبان سے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر یوں کہتا ہوں، کل قیامت کے دن میں آپ کا فیس ڈھونڈوں گا، کل میں آپ کو تلاش کروں گا. اے رب وہ بندہ جو مجھے تلاش کر کے مجھے میری امداد تک پہنچا تھا، اے میرے رب مجھے اس کو سامنے کر میں اس کا فیس دیکھ کر آج اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. اے رب آج میں سفارش اس کی کر رہا ہوں. کل قیامت کے دن میری اور آپ کی ملاقات پکی ہے. میں آپ کی ملاقات کر کے جب تک آپ کو بخشوا نہیں لوں گا، جب تک مجھے سکون نہیں ملے. کیا الفاظ تھے اس بچے کے اور کیا جذبہ تھا اس یتیم کا. پورے طور پر اس شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور
جیسے بلکتا ہوا نقصان دہ جس کا نقصان ہو گیا ہو، کوئی شخص چھوٹ گیا ہو وہ روتا ہے، اس طور پر یہ شخص رونے لگا، اپنی کیفیتوں کو چھوڑ بیٹھا اور رو پڑا، دہاڑے مار کر رو رہا ہے اور بچے کو سینے سے لگا رہا ہے۔ آپ جب کہ بچے کو سینے سے لگایا، سینہ نور سے بھر گیا، آج لگا اسے کہ حقیقت میں مجھے اللہ نے چنا اس بات کے لیے کہ میں کسی یتیم کا سہارا بنوں، میں کسی کے لقمے کا سہارا بنوں۔ حقیقت میں رزاق اللہ ہے، حقیقت میں رزاق اللہ ہے، لیکن اللہ اگر کسی بندے کو قبول کر لے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ لقمے کچھ بندوں تک پہنچ جائیں، یہ اللہ کی بہت بڑی قدردانی، یعنی وہ رزق کھلانے والا اللہ کا نائب ہے جو دنیا میں کسی کے کام آ گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یتیم بیواؤں مسکینوں کی قدر کرنے اور ان کی اس مبارک ماہ میں بھی دعائیں لینے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا حی